انسانیت کو جانتے ہیں. یہ ملک خون میں تڑپتا ہے اور ملک درد سے کراہتا ہے جب اس کرسی کی لالچ انسان کو مجاہد حسین حبیبی صاحب اندھا بناتا ہے. ایک ہوتا ہے نشہ، شراب کا نشہ، اور اس نشے میں جب ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کرتا ہے تو بہت ساری جانیں تلف ہوتی ہیں. اور جب انسان کو حکومت کا نشہ، اقتدار کا نشہ، کرسی اور تخت و تاج کا نشہ چڑھ جائے تو وہ پھر نہیں دیکھتے کہ اس کی کرسی تک پہنچنے کے لیے کتنے انسان مارے جائے. میرا یہ پیغام پورے ہندوستان کے تمام سیاسی لیڈروں تک پہنچا دیجیے کہ تم کتنے سال زندہ رہو گے، کتنی مرتبہ الیکشن لڑو گے اور فتح یاب ہو گے. تمہاری زندگی محدود ہے، مختصر ہے. نشہ تو اترتا ہے. تم اس روز ایسے عالم میں اور ایسی حالت میں رہو گے کہ تم بات کرنے کے قابل نہیں رہو. زبان کو حرکت نہیں دے سکتے، آنکھ سے دیکھ سکتے ہو، پہچاننے کے قابل نہیں رہو. تمہاری ہاتھیں اور اس کی قوت اس کائنات کا پالنہار اور ہندو مسلمانوں کا پروردگار تمہارے ہاتھ کی قوت چھین لے. جس پاؤں سے تم دندناتے ہو رب ذوالجلال تمہارے پاؤں سے چلنے کی طاقت سلب کر. جس دماغ سے تم انسانیت کو لڑاتے ہو اور ملک کو اور انسانیت کو دھرم کے نام پر بانٹنے کی ناپاک کوشش کرتے ہو، تمہارے دماغ کے اندر سوچنے کی صلاحیت نہیں رہے گی. پروردگار عالم اس کو ختم کر. یہ زمین رام کی زمین ہے، یہ زمین کرشنا جی کی زمین ہے، یہ زمین گرو نانک کی زمین ہے، یہ زمین ابراہیم ابن مالک کی زمین ہے، یہ زمین خواجہ معین الدین چشتی کی زمین ہے، یہ زمین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی زمین ہے، یہ زمین ہندوؤں کی زمین ہے، مسلمانوں کی زمین ہے، پارسی کی زمین ہے، سکھوں کی زمین ہے، عیسائیوں کی زمین ہے. تم انہیں کتنے خانوں میں بانٹنا چاہتے ہو؟ اے مسلمانوں، جنہیں نفرت پھیلانا ہے وہ نفرت پھیلا رہے ہیں. اس گاؤں کے ہندو بھائیوں سے بھی میں مخاطب ہوں، غور سے سنیے. آج جو رات ہوئی ہے سنگھرا میں، اور جی یہ مدرسے کے لیے برادران وطن نے دیا ہے، ہم اپنی طرف سے مدرسے کو دے رہے ہیں. جی جی الحمدللہ. میں اس گاؤں کے ذرا سا وہ ہمارے ہندو بھائی اور برادران وطن جو ہمارے دادا آدم کی اولاد اور ہمارے سگے ہیں، اپنے ہیں، ہمارا خون اور ان کے خون میں کوئی فرق نہیں. کیا بات! اگر آج سنگھرا کے اندر رات ہوئی ہے تو صرف مسلمان کے گھر میں رات نہیں ہوئی ہے، ہندوؤں کے گھر میں بھی رات ہے. کیا بات ہے! اگر یہاں پون اور ہوا چلتی ہے تو صرف مسلمانوں کو وہ ہوا نہیں لگتی ہے، ہندو بھائیوں کو بھی ہوا لگتی ہے. اگر آکاش سے سورج کی روشنی اور پرکاش دھرتی پر پڑتی ہے تو ہندو بھائیوں کے گھر میں بھی جاتی ہے اور مسلمان کے گھر میں بھی جاتی ہے. اگر ورشا اور بارش ہوتی ہے تو اس کے پاکیزہ قطرات مسلمان بھائیوں کے آنگن میں بھی پڑتے ہیں اور ہندو بھائی بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں. اللہ کی قسم، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، جس نے بچھایا زمین کو، جس نے سورج سے روشنی بخشی، جس نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ کی قسم وہ سبوں کا مالک ہے. اس نے کسی کے خانے نہیں بانٹے، اس نے کسی کے گھر میں دیوار اونچی نہیں کی، سب اس کا ہے اور وہ سب کا ہے.
آپ کون ہوتے ہیں بانٹنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں تقسیم کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں دھرم کی اینٹ اور دھرم کی دیوار کھڑی کرنے والے؟ اللہ کی قسم اس وقت تک ملک ہندوستان ترقی کرے گا، بڑھے گا، عظمت کے آسمان پر جائے گا، پوری دنیا کا وشو گرو بنے گا، اور یہاں کے مانو تھا اور یہاں کی انسانیت اور یہاں کے لوگ اس ملک کو پوری دنیا کے اندر بام عروج پر لے جائیں گے، اور اس ملک کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا، نہ تو انسانیت میں، نہ محبت میں، نہ بھائی چارہ میں، نہ سائنس میں، نہ ٹیکنالوجی میں، نہ ترقی میں، مگر ایک درخواست ہے میری کہ جو اس ملک کے سیاسی لیڈر ہیں وہ اس ملک کے لوگوں کو دھرم کے نام پر لڑانا بند کر دیں۔ کیا بات ہے بھائی، واہ! ہندوستان کی پابند دھرتی پر صدیوں سے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی ہیں، اللہ کی قسم آج بھی جب ہم ہندوستان کی سڑک پر چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سائیکل چلانے والا، کوئی موٹر سائیکل والا، کوئی چار چکے والا خدا نہ کرے کسی حادثے کا شکار ہو جائے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، یا اسے کوئی ضرورت یا کسی چیز کی آوشکتا ہو، تو روڈ کے ارد گرد جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جو دکاندار ہوتے ہیں، جو بازار میں لوگ چل رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ سائیکل سے گرنے والا ہندو ہے کہ مسلمان ہے، اس کی آستھا کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، یہ کھاتا کیا ہے، یہ پیتا کیا ہے، یہ پہنتا کیا ہے۔ قسم خدا کی اس کا نام انسانیت ہے۔ انسانیت سے سارے دھرم زندہ ہیں، انسانیت سے لوگوں کے یہاں ترقی ہے، لوگوں کے یہاں عظمت ہے، لوگوں کے یہاں ایک دوسرے کی قدر ہے۔ اس انسانیت کو تباہ ہونے سے بچا لیا جائے۔ ارے لوگوں، آپ سیاست کا ایسا نشہ نہیں کیجئے کہ آپ یہ بھول جائیے کہ لوگ، نوجوان، مرد، عورت، بوڑھے، بچے، ان کے گھر میں آگ لگا دیا جائے، لوگوں کا دشمن بنا دیا جائے، اور لوگ سے نفرت کریں۔ کل اس ملک ہندوستان کے اندر ہماری نگاہوں نے دیکھا ہے، ایک دروازے پر، ایک دالان میں، ایک ہوٹل پر، ایک چوک پر، ایک چوراہے پر ہمارے رام جی کی دکان ہوتی تھی، ہمارے دوسرے شیام جی کی دکان ہوتی تھی، اور اس بستی کا 90% مسلمان اس کی دکان پر فجر کی نماز پڑھ کر کے جاتا تھا اور چائے پیتا تھا۔ اس شیام جی کی جو دکان چلتی تھی، اس کی بیٹیاں، اس کے گھر کے بیٹے، اس کے گھر کے لوگ جو کھانا کھاتے تھے وہ مسلمانوں کے دیے ہوئے پیسے سے اور ان کے چلائے ہوئے دکان سے ان کا پورا گھرانہ، ان کا پورا خاندان، ان کا پورا پریوار چلتا تھا۔ اے لوگوں، دکان کو تقسیم کر دو گے، مارکیٹ کو تقسیم کر دو گے، گاؤں کو تقسیم کر دو گے، انسانیت کو تقسیم کر دو گے، اور آدم اور مانوتا کی جو اولاد ہے اسے تقسیم کر دو گے، تمہیں سب معاف کر دے گا، کائنات کا پروردگار معاف نہیں کرے گا۔ آسمان کو جس نے بنایا ہے وہ معاف نہیں کرے گا۔ اے لوگوں، پوری دنیا میں جاؤ، یہ گنہگار، یہ خطاکار اس چھوٹی سی عمر میں کئی ملکوں کا سفر کیا ہے، جس طرح سے اس ملک کے نیتا لوگ، اس ملک کے سیاسی لوگ، اور اس ملک کے اس کرسی کو حاصل کرنے والے لوگ جس طرح سے اس ملک کے اندر مذہب کے نام پر، نہ جانے کس نام پر انسانیت کو لڑانے کا کام، نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، قسم خدا کی ہماری آنکھوں نے کسی ملک کے اندر نہیں دیکھا۔ اس ملک کی سب سے بڑی ضرورت ڈاکٹر بننا نہیں، انجینئر بننا نہیں، پروفیسر بننا نہیں ہے، مالدار بننا نہیں ہے، امبانی بننا نہیں ہے، ٹاٹا بننا نہیں ہے۔ اس ملک کی سب سے بڑی ضرورت انسان بننا ہے۔ مانوتا اور انسانیت جن باتوں سے، جن گنوتاؤں سے، جن خوبیوں سے، جن صفات سے زندہ رہیں گی، ترقی کریں گی، آج ملک ہندوستان کو اس کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج سے 50 سالوں پہلے کا ہندوستان اور آج سے 100 سالوں پہلے کا ہندوستان کتنا خوبصورت تھا۔ چھٹ کی پوجا ہمارے ہندو بھائی کرتے تھے اور دیوالی ہوتی تھی۔ اللہ کی قسم مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو یادو جی، ہمارے
زمین کی کاشت کرتے تھے وہ پرسادی اور پورے کھانے پینے کا سامان، یہ ٹھکوا ہے، یہ پوری ہے، یہ فلاں چیزیں ہیں، ایک بڑا سا جو چنگیرا ہوتا ہے اس میں رکھ کر کے پوتر کر کے وہ لاتے تھے، اور جس محبت کے ساتھ ہم انہیں بٹھاتے تھے اور جس محبت کے ساتھ وہ ہمیں بٹھاتے تھے، آج ہندوستان کی آنکھیں تڑپ گئی۔ اللہ اکبر۔ خوب اچھی طرح سے سمجھئے، آپ کی زندگی 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، آپ اس ملک کو ترقی دیجئے، ٹیکنالوجی دیجئے، اس ملک کو دوسرے ملکوں سے آگے لے جائیے، اس ملک کو انسانیت اور محبت کی سب سے زیادہ آوشکتا ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، جب دنگا کے نام پر، فساد کے نام پر کوئی بستی جلتی ہے تو وہاں ہندو نہیں جلتا، وہاں مسلمان نہیں جلتا، وہاں نوجوان نہیں جلتا، وہاں بزرگ نہیں جلتے، وہاں بچے نہیں مرتے، وہاں عورت کی عزت نہیں لوٹی جاتی، وہاں مانوتا کا سر قلم کیا جاتا ہے، وہاں انسانیت ماری جاتی ہے، وہاں انسان تباہ ہوتے ہیں۔ اے لوگوں، پنڈتوں نے، مولویوں نے، صوفی سنتوں نے، بزرگوں نے، دھارمک منش نے اس ملک کو بچانے کا کام کیا ہے۔ آج فجر کے وقت میں مسجد کی اذانیں صرف مسلمانوں کو نہیں جگاتی، ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی جگاتی۔ ان کی ماں اور ان کے پتا جی جب فجر کی اذان سنتے ہیں تو یہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، اپنی بہووں کو، بیٹیوں کو، گھر کے بڑے کو، گھر کے چھوٹوں کو یہ بیدار کرتے ہیں۔ جب مندروں میں، پاٹھ شالاؤں میں اور مٹھ کے اندر جب بھجن ہوتا ہے اور جب انسانیت کے ترانے اور زمزمے گائے جاتے ہیں تو ہندوستان کی فضا اور یہاں کی پاون دھرتی اور یہاں کی خوبصورت فضا اس سے معمور ہوتی ہے۔ یہ خوبصورتی ہے ہندوستان، یہ ہندوستان کا امتیاز ہے، یہ ہندوستان کا پہچان ہے۔ اے سنگھرا کے مسلمانوں، تم جس عظمت قرآن پر جمع ہوئے ہو، آؤ ایک بات سنتے جاؤ، اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے جاؤ۔ اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال جسے آپ اللہ کہتے ہیں، رحمان کہتے ہیں، رحیم کہتے ہیں، اسے ہندو بھائی پربھو کہتے ہیں، پرمیشور کہتے ہیں، پرماتما کہتے ہیں، وشنو کہتے ہیں، اوم کہتے ہیں، اور مختلف نام ہیں۔ عیسائی، یہودی اسے گاڈ کہتے ہیں، اور مختلف زبان میں اس کائنات کے پروردگار کا مبارک نام بدل جاتا ہے۔ کیا ماننا ہے تمہارا کہ جو تمہارا اللہ ہے، جو تمہارا رحمان ہے، جو تمہارا رحیم ہے، جو تمہارا خدا ہے، کیا وہی ہندوؤں کا اوم نہیں ہے؟ کیا دونوں ذات بٹی ہوئی ہے، الگ الگ ہے؟ ہرگز نہیں، الگ نہیں ہے۔ اے ہندو بھائیو، مسلمان جسے اللہ کہتے ہیں وہی اوم ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ نراکار ہے، ساری کائنات کا، دھرتی کا اور گگن کا، پون کا، ساری کائنات کا وہ پیدا کرنے والا اور رچیتا، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ ذات ایک ہے، اس کے انیک نام ہیں۔ اے لوگوں، آپ ہندوستان کی کسی ریاست، کسی ضلع، کسی بستی، کسی بلاک، کسی کمشنری، کسی بھی خطے میں چلے جائیں، گجرات سے لے کر کے آسام تک، کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک کوئی ایسی آبادی نہیں ہے جس آبادی کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں کے گھر ایک ساتھ سٹے ہوئے نہیں ہیں۔ کیا آپ مسلمانوں کو الگ بستی میں بسا دیں گے اور ہندو بھائیوں کو الگ بستی میں بسا دیں گے؟ کیا اس ملک کی پھر سے تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ جس طرح سے ریاست بنائیں گے، کیسے اسٹیٹ بنائیں گے، کیسے ضلع بنائیں گے، پھر کیا ہوگا اس ملک کا؟ 20 کروڑ مسلمان، 25 کروڑ مسلمان۔ یہ مسلمان کون ہے؟ ذرا سا سن لیجئے، یہ مسلمان وہ ہیں
اس مسلمان کی تاریخ اور اس کا رشتہ وہ ہے کہ رب ذوالجلال اور کائنات کا پالنہار کبھی رام کو بھیجا، کبھی کرشنا کو بھیجا، اور کبھی کسی کو اس نے آج سے 1450 سال پہلے وہی جو آسمان کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، اے ہندو بھائیوں، اسی پروردگار اور پربھو جس کے سامنے تم ہاتھ جوڑ کر کے پرارتھنا کرتے ہو، ارچنا کرتے ہو، روتے ہو، منتیں سماجتیں کرتے ہو، نہ جانے کس مورتی کو بنا کر کے تم پوجا کرتے ہو اور اسے تلاش کرتے ہو، اس کے سامنے سر دیکھتے ہو، کبھی پچھتاتے ہو، اسی پروردگار نے آج سے 1450 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ یہ جو مسلمان ہیں یہ تمہارے پربھو اور تمہارے ایشور اور پرماتما کے ماننے والے ہیں، یہ کوئی الگ نہیں ہے۔ اگر چاہو تو دل گیرو میرا اور میرے دل کے اندر دیکھو کہ جسے تم مختلف نام سے پکارتے ہو اسے ہی اللہ کہتے ہیں، اسے ہی ہم رحمان کہتے ہیں، اسے ہم رحیم کہتے ہیں۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العظيم الغفور الشكور العليم العظيم۔ اس کے 99 نام پڑھتے چلے جائیے اور اس کا ترجمہ سنسکرت زبان میں جا کر کے دیکھیے اور اپنے ہندی زبان میں جا کر کے دیکھیے، جنہیں آپ مختلف نام سے پکارتے ہو اور پکارنا چاہتے ہو، وہی مالک اللہ ہے، اور اسی اللہ کی پوجا مسلمان نمازوں کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے کرتے ہیں۔ کون بتائے تمہیں کہ انسانیت ایک ہے اور انسانوں کا پیدا کرنے والا، سمندر کا مالک، خشکی کا مالک، زمین کا مالک، سورج کا مالک، چاند کا مالک، سیاروں کا مالک، ستاروں کا مالک، زمین پر 4 پاؤں سے چلنے والے، زمین کو پر رینگنے والے، سمندر کے اندر ہزاروں قسم کی مخلوقات، انگنت قسم کی مچھلیاں، سارے پیڑ پودے، نباتات، جمادات، حیوانات، کیڑے مکوڑے، سارے مویشی، سارے جاندار، یہاں تک کہ انسان، یہاں تک کہ فرشتے، یہاں تک کہ آسمان، یہاں تک کہ زمین، سب کی سب اسی ایک کا خالق کائنات کی مخلوق ہے۔ الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ، سارا کنبہ، ساری مخلوقات اللہ اور ساری کائنات کا خاندان ہے۔ آپ کہتے ہو سنسکرت کے اندر کہ وسودھیو کٹمبکم، کہ ساری کائنات کا مالک ایک ہے اور ساری مخلوقات اور سارے انسان وہی اسی اللہ اور ایشور کے کنبہ اور خاندان ہے۔ اللہ اکبر کبیرا۔ انسانوں کو انسانوں سے ملایا جائے، ہندو کو مسلمانوں سے ملایا جائے، سکھوں کو عیسائیوں کو گلے سے لگایا جائے، گرتوں کو اٹھایا جائے، روتوں کے آنکھوں کے آنسو پوچھے جائیں، جو بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلایا جائے، جو یتیم ہیں، جو اناتھ ہیں، ان کے سر پر محبت اور پریم کا ہاتھ ڈالا جائے، جو بھوکے ہیں، جنہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، جن کی کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں، جو گندے ہیں، جس کو کوئی صاف کرنے والا نہیں، جو لاچار ہیں، مفلس ہیں، قلاش ہیں، غربت اور بے یار و مددگار اقسم پرسی کی زندگی میں فٹ پاتھ پر، جنگلوں میں، ویرانوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ان تک کھانا پہنچایا جائے۔ اس دنیا کو آج نہ جانے کتنے ہزار سال ہو گئے، اللہ کی قسم اگر سمندر میں پانی ہے، اگر انسانوں کے اندر زندگی ہے، اگر سورج کے اندر روشنی ہے، اگر آسمان کے اندر سایہ کرنے کی صلاحیت ہے، اگر بارش کے اندر حیات افزا صفت ہے، اور پیڑ پودے
غلے پھل میوہ دے رہے ہیں، اور جو کچھ بھی دھرتی کے اندر ہے، آکاش کے اندر ہے، اگر اس سے آج انسان اور مخلوقات فائدہ اٹھا رہی ہے تو قسم خدا کی وہی لوگ ہیں، اس کے پیچھے وہی بنیاد ہے، وہی وجہ ہے، وہی سبب ہے، انہی کی برکت ہے، انہی کے قدموں کا صدقہ ہے کہ یہ سارے نظام ہائے عالم چل رہے ہیں، اور ساری کائنات کا پروردگار اس دنیا کو صبح دے رہا ہے، شام دے رہا ہے، رات دے رہا ہے، دن کا اجالا دے رہا ہے، بازاروں کی چمک دمک، شہروں کی خوبصورتی، دیہاتوں کا سکون، ان جوانوں کی جوانی، بزرگوں کی بزرگی، عورتوں کی خوبصورتی، ماں کے اندر ممتا، باپ کے اندر شفقت، یہ ساری چیزیں، یہ سارا نظام ایمان والوں کے ایمان کی برکت ہے۔ ہندوستان کو ایشور پر آستھا رکھنے والا، ایمان رکھنے والا ایسا ویکتی چاہیے، ایسے منش چاہیے، ایسے بندے چاہیے جو بھوکے رہے، جو رات میں، اے مسلمانوں یہ بات میں سبوں سے کہتا ہوں، آپ سے خاص طور پہ کہتا ہوں، آپ کا کوئی دشمن نہیں، کوئی دشمن نہیں ہے، اور آپ کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، اور ہندو بھائیوں کو بھی کسی سے خطرہ نہیں۔ ایک کمی کی ہے ہم مسلمانوں نے، جب ہندوستان میں مسلمان آئے تو ظاہر سی بات ہے ہندوستان میں تو وہ نبی کے مبارک قدم پڑے نہیں، مگر اس نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، تابعین تھے، ان کے مبارک قدم پڑے، اور جب وہ ہندوستان میں آئے تو یہاں اس نبی کی خبر عام نہیں ہوئی تھی۔ ہندو بھائیوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ عرب سے آئے، اور آپ کو دیکھا لوگوں نے، وہ آپ کے آبا و اجداد تھے، پرکھے تھے، آپ کے بڑے بزرگ تھے جو عرب سے آئے تھے۔ ہندو بھائیوں نے دیکھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ نہیں بولتے، وہ چغلی نہیں کھاتے، غیبت نہیں کرتے، وہ کسی عورت پر غلط نظر، غلط نگاہ نہیں ڈالتے، وہ کسی کی بے ایمانی نہیں کرتے، وہ کسی کے مال پر ناجائز قبضہ نہیں کرتے۔ مسلمان اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے معاملات میں، اپنی تجارت میں، اپنے گفتار و کردار، رہن سہن، نشست و برخاست، صبح سے لے کر شام کی زندگی، اور ایک ایک عمل، چھوٹا سے چھوٹا عمل، بڑا سے بڑا عمل، جب ہمارے برادران وطن اور ہندوستان کے انسانوں نے مسلمانوں کی زندگی پر تعجب اور تنقید کی نظر ڈالی، حیرت کی نظر ڈالی، استفسار کی نظر ڈالی، اور ان کے اندر جستجو اور تلاش تھی کہ یہ کون لوگ، یہ ہم سے تجارت کرتے ہیں تو بہت ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں، جب کوئی سامان بیچتے ہیں اور اس سامان کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے، کھوٹ ہوتی ہے، تو وہ بتا دیتے ہیں کہ اس کپڑے کے اندر یہ کمی ہے، یہ کپڑا کمزور ہے، اس کپڑے کے تھان کے اندر میں یہ پھٹا ہوا ہے، یہ 5 مہینے سے زیادہ نہیں چلتا، یہ گرمی میں بیکار ہو جاتا ہے، یہ ٹھنڈک میں پہننے کے قابل نہیں ہے۔ وہ ساری بات، کوئی بات تجارت کی لائن سے چھپاتے نہیں تھے، ساری بات کہہ دیتے تھے، اور جب وہ دیتے تھے تو پورا پورا دیتے تھے، جھکتا ہوا تولتے تھے، پورا پورا گنتے تھے، اور کسی کو اگر پیسے نہیں ہوتا تھا اور وہ سامان لینے آتا تھا ایک مسلمان سے، تو مسلمان کہتا تھا کہ آپ سامان لے جائیے، پیسے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ ہم کو پیسے بعد میں دے دیجیے گا۔ اور اگر وہ ہمارے ہندو بھائی سامان کا پیسہ وقت مقررہ پر واپس نہیں کرتے تھے تو یہ تقاضا نہیں کرتے، دیکھتے تھے، مسکرا دیتے، وہ بیچارہ لاجے شرمے کچھ دنوں کے بعد پیسہ واپس کر دیتا۔ ان کی بہو، بیٹی اور جوان عورتیں مسلمانوں کے سامنے آتی تھی، مسلمان اپنی نگاہ نیچے کر لیتا تھا۔ کوئی ہندو بھائی اگر سونا، چاندی، زیور، گہنا، روپے، پیسے مسلمان کو امانت کے طور پر دیتے تھے کہ اسے رکھیے اور پھر مجھے دے دیجیے گا، 1 مہینے، 6 مہینے، سال بھر مسلمان اس امانت کو حفاظت سے رکھتا تھا۔ جب ہمارے ہندو بھائی مسلمان سے مانگتے تھے، بالکل جس کپڑے میں لپیٹ کر، اس
سامان کو جیسے دیا ویسے واپس کر دیتا اللہ اکبر کبیرہ مہینوں رہے سال ہا سال مالابار کے ساحل پر گجرات کے ساحل پر سندھ کے ساحل پر ممبئی کے کنارے مسلمانوں کا قافلہ رہا ہندو بھائیوں کے ساتھ رہن سہن اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا زندگی گزارنا سب کچھ ہوا مگر مسلمانوں نے اپنے کردار سے اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے ذرہ کے برابر ہندو بھائیوں کو تکلیف نہیں پہنچایا مسلمان اس طرح سے رہا کہ انہوں نے پوچھا اے مسلمانوں بتاؤ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو تمہاری حقیقت کیا ہے تمہارا فلسفہ کیا ہے اللہ اکبر تم تو دیوی اور دیوتا کی طرح ہو آج تک ہم نے تمہارے کسی عمل سے کردار سے کرتب سے ایک ایسا کام نہیں دیکھا جو کام دیوتا ایسے کام کہ جو کام ہم انسان کرتے ہیں آپ سے سرزد نہیں ہوئے دیوتا کی طرح آپ مجھے لگتے ہو بولو تمہارے اندر اور میرے اندر کیا فرق ہے یہ جو 5 وقت تم مصلی بچھاتے ہو اور دکان کو کھلی چھوڑ دیتے ہو اور تم رکوع کرتے ہو پھر سجدے کرتے ہو اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہو اور اس سے روتے ہو گر گراتے ہو کیا ماجرا ہے بتاؤ کہا کہ اے ہندوستان کے لوگوں اے میرے بھائیوں ہم تمہارے ہی طرح تھے مورتیوں کی پوجا کرتے تھے اور ہم اسی طرح سے تھے عورتوں پر ظلم کرتے تھے بیٹی جب پیدا ہوتی تھی اسے زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے گاڑ دیتے تھے عورتوں کو ہم لوگ مشق ستم بنائے تھے کبھی 10 شادی کبھی 20 شادی کرتے تھے اور شہوت پوری کیا کام ہوا اور عورتوں کو لات مار دیتے تھے ہم نے کا جو پیسے والا خاندان کا بڑا ہوتا تھا وہ پورے گاؤں پر پورے لوگوں پر حکومت کرتا تھا ہماری حالت یہ تھی کہ ہم جھوٹے فریبی دغا باز گنہگار شراب کے وسیلہ زنا بدکار زنا اور بدکاری کرنے والے لوگ تھے اگر کسی کی بکری سے پہلے پانی پی لیتی تھی اور کسی کا گھوڑا گھوڑ سواری میں آگے نکل جاتا تھا اور کوئی اگر شیر کے اندر کسی کو گالی دے دیتا تھا تو ایسے جھگڑے ہوتے تھے ایسی لڑائیاں پھوٹتی تھی اور ایسا تنازع کھڑا ہوتا تھا کہ صدیوں لڑائی ہوتی تھی دنیا کی ساری برائیاں ہمارے اندر موجود تھی ہم کسی قابل نہیں تھے آسمان اور زمین کے پروردگار ساری کائنات کے مالک و مختار کو رحم آیا ترس آیا اس نے ہماری جانب ایک ایسا امین بھیجا ایک ایسا صادق بھیجا ایک ایسا نبی بھیجا ایک ایسا رسول بھیجا ایک ایسا سچا انسان بھیجا جس نے ہمیں بتایا کہ ہم کون ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ماں کی ممتا کیا ہے باپ کی دولت کیا ہے پڑوسی کا حق کیا ہے دادا کا حق کیا ہے دادی کا حق کیا ہے اور اسی طرح سے کمزوروں کا حق کیا ہے غریبوں کا حق کیا ہے یتیموں کا حق کیا ہے بیواؤں کا حق کیا ہے مزدوروں کا حق کیا ہے انسانوں کا حق کیا ہے جانوروں کا حق کیا ہے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے مال کی حقیقت کیا ہے تجارت کی حقیقت کیا ہے اور کہا کہ تم میں سے وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا کلمے والا نہیں ہو سکتا ایمان والا نہیں ہو سکتا اللہ کا چہیتا نہیں ہو سکتا رب ذوالجلال کا محبوب نہیں ہو سکتا کہ وہ جب تک وہ اپنے پڑوسی کا خیال نہ کر لے اور رات میں اس کے گھر جا کر کے یہ معلوم نہ کر لے کہ ہمارا پڑوسی خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی دھرم کا ہو خواہ اس سے اس کی لڑائی ہو جھگڑا ہو مگر وہ پڑوسی کی خبر لے لے کہ آج ہمارے پڑوس میں کھانا بنا ہے کہ نہیں بنا ہے اس کے یہاں چولہا جلا ہے کہ نہیں جلا ہے کہیں بھوکا تو نہیں ہے اگر وہ نماز پڑھنے والا ہو تہجد گزار ہو روزے دار ہو حاجی ہو نمازی ہو مگر اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی اس رسول نے ہمیں جانور سے انسان بنا دیا گنہگار سے ولی بنا دیا زمین سے آسمان پہ پہنچا دیا اور اس نے ہمیں ایک ایک ویکتی ایک ایک انسان ایک ایک مخلوق کا حق بتایا اس نے یہ بھی بتایا کہ جس جانور کو تم
جس جانور کو تم دروازے پہ باندھتے ہو، جس جانور سے تم کام لیتے ہو، اس جانور کی پیٹھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ جانور چل نہ سکے اور اس کی زبان باہر آ جائے۔ قیامت کے دن تمہیں اس تعلق سے بھی جواب دینا ہوگا۔ اس نے کہا کہ راستے کا بھی حق ہے، اگر تم راستہ چلے اور راستے پہ کانٹا گرا ہے اور کانٹے اور کوئی بھی ایسی چیز جس سے انسان کو ٹھوکر لگ جائے، تکلیف پہنچ جائے، اگر ایمان والا گزر گیا اور کانٹے کو نہ ہٹایا، پتھر کو نہ ہٹایا، تو وہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا ایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان 70 سے زیادہ شاخوں پر مشتمل ہے۔ فافضلها، تو ایمان کا سب سے اونچا درجہ لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ پڑھنا ہے، یعنی ایمان کے دروازے میں داخل ہونا ہے، یعنی ایمان کے تاج محل کے اندر پہلا قدم رکھنا ہے۔ اور اس ایمان کا آخری حصہ یہ ہے کہ وعدناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ جب ایمان والا، کلمہ پڑھنے والا، مسلمان کہلانے والا جب راستے سے گزرے تو کانٹے کو ہٹا دے، پتھر کو ہٹا دے۔ اے مسلمانوں، تمہارا یہ کام تھا کہ تم راستے سے پتھروں کو ہٹاتے۔ برادران وطن کو یہ شکایت ہے، یہ شکوہ ہے کہ مسلمان تو ہے، نماز تو پڑھتا ہے، مسجد تو بنا لی ہے، 5 وقت اذان تو دیتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، مگر مسلمان سچ نہیں بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مسلمان غیبت، مسلمان چغلی کھاتا ہے، مسلمان بیوی پر ظلم، انیائی، اتیاچار کرتا ہے، مسلمان ماں کو رلاتا ہے، باپ کو دکھ پہنچاتا ہے، مسلمان خاندان کے کمزوروں کا استحصال کرتا ہے، مسلمان جس بستی میں رہتا ہے وہاں صفائی نہیں رہتی، وہاں محبت نہیں رہتی، وہاں مسلمان دوسرے کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ اے مسلمانوں، اس ہندوستان کی فضا کو فضا بنانا، اس ہندوستان کی پاون دھرتی کو دھرتی بنانا، اس کے اندر محبت کی ہوائیں کھولنا، اس کے اندر پریم کا شکر اور پریم کی مٹھاس کو ڈالنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ جب 10 تھے اور جب کسی سرزمین پر چلے جاتے تھے، اللہ اکبر، دنیا آپ کو دیکھ کر ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتی تھی، حلقہ بگوش اسلام ہو جاتی تھی، آپ کے طریقے کو اختیار کر لیتی تھی۔ کیا وجہ ہے کہ 20 کروڑ مسلمان ہندوستان کی دھرتی پر ہے، اذان بھی ہوتی ہے، مسجد بھی ہے، قبرستان بھی ہے، مگر آج برادران وطن آپ کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں پر کمی ضرور ہے۔ اے مسلمانوں، اگر زبان پر صداقت ہو، آنکھوں میں حیا ہو، دل کے اندر انسانیت کا درد ہو، اور آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑے پہنائیں، یتیموں کے والی بنے، بیواؤں کے سہارا بنے، جو کمزور ہیں اس کے حقوق ادا کریں، ماں کو ماں جانے، باپ کو باپ جانے، بیوی کو رفیق سمجھیں، بچوں کو حقوق اور بچوں کو تعلیم و تربیت دیں، اور انسانیت کے لیے وہ کام جو آپ کے نبی نے، جو حضرات صحابہ نے، جو حضرات تابعین نے، جو حضرات تابعین نے، جو حضرات محدثین نے، جو حضرات متقدمین نے، جو اسلام کے پہنچانے والے ہزاروں داعیوں نے، دعات نے، مبلغین نے، کائنات عالم کے اندر اسلام کے پیغام کو پہنچایا۔ اے سنگھارا کے مسلمانوں، اے دلہن بازار کے مسلمانوں، اے پٹنہ کے غیور مسلمانوں، اگر تم نے، تمہارے بزرگوں نے، تمہارے جوانوں نے، تمہارے بیٹوں نے، تمہاری بیٹیوں نے، تمہارے مردوں نے، تمہاری عورتوں نے اگر ایمان کے اس کردار کو، ایمان کے ان اخلاق کو جسے تمہارے نبی نے سینے میں سجایا، ذہن میں بسایا، کردار میں اتارا، پھر اس کو لے کر بڑھتے چلے گئے، دنیا کی کسی طاقت نے ان کے قدموں کو نہیں روکا، روکنے کی جرأت تھی۔ ہندوستان کو محبت چاہیے، انسانیت چاہیے، اسلام کی تعلیمات چاہیے، یہاں وہ باتیں چاہیے جو باتیں تمہارے آقا نے مکے کے اندر، مدینہ کے اندر، نجف کے اندر، تہامہ کے اندر، طائف کے اندر، جزیرۃ العرب کے اندر ان کے جانشینوں نے، ان کے یاروں نے، ان کے دوستوں نے، افریقہ میں، یورپ میں، ہندوستان میں اور دنیا کے تمام بر اعظموں نے اسلام کے پیغام کو پھیلایا اپنے کردار سے۔ آج اگر اٹھ جاؤ انشاءاللہ
اسلام پھیلے گا، اس کے پھیلنے کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ کیا بتاؤں اے مسلمان، کیا بتاؤں اے مسلمان، تجھ سے نادانی تیری نام کی بس رہ گئی ہے، اب مسلمانی تیری تھا کبھی حیران زمانہ، تیری شوکت دیکھ کر ہو گئی ضرب المثل عالم میں حیرانی تیری۔ مسلمانوں اٹھو، مسلمانوں اٹھو، قرآن کی عظمت کو پھیلاؤ، جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد اگر للہ۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔